یہ عجیب و عبرتناک واقعہ ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ بچے کا منہ سانپ کی شکل کا تھا اور نیچے ٹانگوں کی طرف کا بدن انسانی شکل کا تھا۔ ماں اپنے اس بچے کو دودھ پلانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ موجودہ وقت کے ایک بزرگ حکیم کو بتایا گیا تو بزرگ حکیم صاحب نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس مباشرت کے ذریعے اس بچے کا حمل قرار پایا ہے، اس مباشرت میں زوجین میں سے کسی ایک نے سانپ کا تصور کیا تھا۔ بچے کے والدین میں سے ایک نے بتایا کہ حکیم صاحب نے سچ فرمایا کہ اس وقت سانپ کا تصور و خیال دل میں آ گیا تھا۔ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کن حالاتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ سیکس، جماع نہیں کرنا چاہیے، ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مباشرت حیض و نفاس کے دنوں میں نہ کی جائے، ہرگز نہ کی جائے۔ حیض و نفاس کے ایام میں مباشرت کرنے سے جسمانی تباہی و بربادی ہوتی ہے اور یہ اس کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، اس کی وجہ بنتے ہیں۔ ان دنوں میں نہ ملیں کیونکہ اس خون میں زہریلیت ہوتی ہے جس سے بڑی پیچیدہ، باریک، خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حیض و نفاس میں مباشرت کرنے سے خارش، نامردی، شرمگاہ پر اس کے منہ پر جلن یعنی سوزاک جریان ہوتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جذام جس میں کھال پر زخم ہوتے ہیں اور ان زخموں سے پانی بہتا ہے، رستا ہے اس میں سے۔ اور حیض والی عورت کو اکثر ہمیشہ کے لیے خون بہتا رہتا ہے اور بچے دانی باہر نکل آتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ عورتوں کو حمل گرنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بچے دانی کمزور پڑ جاتی ہے اور قسم قسم کی پیچیدہ بیماریاں، باریک بیماریاں آ پڑتی ہیں کہ حیض و نفاس کا خون اندر کی غلیظی و ناپاکی کا ہوتا ہے۔ اندر جو غلیظی ہوتی ہے، جو ناپاکی ہوتی ہے، اس کا خون ہوتا ہے جس سے اندرونی نظام خود باہر نکلتا ہے۔ اس حیض و نفاس کے خون میں زہریلیت، تیزابیت ہوتی ہے اور عورت کی شرمگاہ کا مزاج ان دنوں میں معمول سے ہٹ کر گرم ہو جاتا ہے۔ عورت جب تک ناپاکی سے پاک نہ ہو، اور بہتر ہے کہ جب تک کہ غسل نہ کر لے، مباشرت نہ کی جائے۔ زیادہ کاموں کی مشغولیت کے وقت، نیند کے دباؤ کے وقت، زیادہ تھکے ہوئے ہوں، وقت رنج، غم، خوف، نشے کی حالت میں، اور وقت پیشاب پخانے کے تقاضے کے وقت، جب آپ کو پیشاب لگا ہو، آنے کا اندیشہ ہو، اس وقت پہ بھی مباشرت نہ کی جائے۔ بالکل پیٹ بھرے ہوئے اور بالکل پیٹ کے خالی ہونے کے وقت، پیٹ بھرے ہوئے حالت میں مباشرت کرنے سے شدید قسم کا ورم معدہ اور آنتیں اور جگر پر آ جاتے ہیں۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بھرے پیٹ پر مباشرت کرنے سے شوگر کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے اور بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل خالی پیٹ بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ منی نکلنے کے بعد یعنی مباشرت کے بعد خصیتین یعنی فوتے اپنی غذا گردوں سے مانگتے ہیں، گردے اپنی غذا جگر سے مانگتے ہیں، جگر اپنی غذا معدے سے مانگتا ہے۔ لہٰذا بھوک کی حالت میں معدے کے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے بڑھاپا، ٹی بی، ہول دل، آنکھوں کی کمزوری وغیرہ بیماریوں کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ بیماری سے شفا و نجات حاصل ہونے کے بعد جبکہ کمزوری ابھی باقی ہو، کوئی شخص بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے اسے کمزوری ہو گئی، ان حالت میں بھی جماع نہیں کرنا چاہیے۔ بے چینی، پریشانی، گھبراہٹ کے وقت بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ پاگل، دیوانے پن کی حالت میں، مرگی کی بیماری والے، ٹی بی کے بیماری والے، دل کے مریض میں مبتلا شخص کو بھی مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ زیادہ دماغی محنت کرتے وقت اور لوگ جن کو آنکھوں کی کمزوری ہو، بدن کی لاغری اور جن کو معدے و جگر کی کمزوری ہو اور ان کو بھی مباشرت سے نقصان ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریض، عاطشک، سوزاک کے مریض کو بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔
طاعون اور گندی ہواؤں کے چلنے کے وقت بھی مباشرت، سیکس، جماع، ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ عقل مندوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو انسان چاند کی 11 تاریخ کو مباشرت کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو کم کرتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ اور درمیانی رات اور بالکل آخری رات، یعنی مہینے کے ختم کی ٹائم، مہینے کے شروع ہوتے وقت اور مہینے کے بیچ میں درمیان میں بھی مباشرت نہ کی جائے۔ ان راتوں میں مباشرت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیطان مباشرت کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ ان تاریخوں میں حمل ٹھہرنے سے اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ ضعیف، کمزور، ناقص الاعضاء، اعضاء کی کمی والی پیدا ہوتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر حمل ٹک جائے تو وہ اولاد مریض پیدا ہوتی ہے۔ رات کے اول حصے میں مباشرت کرنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ آخری والی رات کی مباشرت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تندرست و اطاعت گزار پیدا ہوتی ہے۔